السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآنی آیات کے اپ کمنگ لیسنز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آج ہم کریں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 32 سے 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 32۔ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا مگر ما علمتنا، آپ نے ہمیں سکھایا۔ انک انت، بے شک آپ، العلیم، جاننے والے ہیں، الحکیم، اور حکمت والے ہیں۔ وہ بولے یعنی فرشتے بولے آپ ہی کی ذات پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے۔ جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں، یعنی علم و حکمت کے مالک صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ بظاہر ان الفاظ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے۔ اس صورت میں اس سے ناموں کے بارے میں پوچھنا یہ بتانے کے لیے تھا کہ تم میں یہ صلاحیت نہیں رکھی گئی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے مقصود ہے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھاتے وقت فرشتے موجود تھے، لیکن چونکہ ان میں ان باتوں کو سمجھنے یا یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ امتحان کے وقت جواب نہ دے سکے۔ اس صورت میں ان کے جواب کا حاصل یہ ہوا کہ ہمیں وہی علم حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور اس کی صلاحیت ہمارے اندر، یعنی کہ جس علم کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کی وہی ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ قال یا آدم، اور کہا آدم علیہ السلام سے، انبئہم، کہ انہیں بتلا دیں، باسمائہم، ان کے نام، فلما، سو جب، انبأہم، انہوں نے بتلائے، باسمائہم، ان کے نام، قال علم، فرمایا کیا نہیں اقل، میں نے کہا، لکم، تمہیں، انی، کہ میں، اعلم، جانتا ہوں، غیبہ، چھپی ہوئی باتیں، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو، کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیں۔ چنانچہ جب انہوں نے ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے سب کا علم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِکَةِ، فرشتوں کو، اسجدوا، کہ تم سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَىٰ إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان، اور وہ ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے یا منکروں میں سے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کا علمی مظاہرہ اور ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں، تعظیم کا سجدہ تھا، جو بعض پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ بعد میں تعظیم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی تاکہ شرک کا کوئی شبہ بھی پیدا نہ ہو۔
یہ سجدہ کروانا اس بات کا بھی مظاہرہ تھا کہ فرشتوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ کائنات میں جو چیزیں ان کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ انسان کے لیے مسخر کر دی جائیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ ان کو صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط۔ اگرچہ براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھیں، لہٰذا ابلیس جو جنات میں سے تھا اس پر بھی اس حکم کی تعمیل لازمی تھی۔ لیکن جیسا کہ خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس واقعے میں دو سبق ملتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے آپ کو بذات خود دوسروں پر بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی بیان کرنا یہ ایک بڑا گناہ ہے، اور دوسرا سبق یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو دل و جان سے بجا لائے، چاہے اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام تم رہو، انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور تم کھاؤ، تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغداً اطمینان سے، حیثو جہاں سے، شئتما تم چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا تو تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اور ہم نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت کا بیان ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد انہیں جنت کی سکونت عطا فرمائی۔ اس آیت میں یہ بھی ظاہر ہے کہ اماں حوا اس وقت پیدا ہو چکی تھیں۔ ان کی پیدائش کے متعلق تفصیلات اور صورتوں میں بھی موجود ہیں۔ اور جس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا گیا یہ کون سا درخت تھا اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ بتایا۔ اگر اس کی ضرورت ہوتی یا اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو ضرور بتا دیا جاتا۔ بعض مفسرین نے گندم یا انگور یا انجیر وغیرہ کا نام لیا ہے مگر یہ سب اقوال بالا دلیل ہیں۔ اس درخت سے بچنے کے لیے اس کے قریب جانے سے منع فرمایا گیا۔ اس سے شریعت کا قاعدہ صد ذرائع ثابت ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں حرام کا ذریعہ بنتی ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ مثلاً زنا سے بچنے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا گیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ حرام سے بچنے کے لیے اس کے متشابہات یعنی شبہ والی چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حلال بالکل ظاہر ہے اور بے شک حرام بالکل ظاہر ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ متشابہہ یعنی شبہ والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، تو جو شخص متشابہہ چیزوں سے بچے گا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو پوری طرح بچا لے گا، اور جو متشابہہ چیزوں میں پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ جیسا کہ وہ چرواہا جو ممنوعہ چراگاہ میں جانور چراتا ہے قریب ہے کہ اس کے اندر بھی چرانے لگے۔ یاد رکھو ہر بادشاہ کی ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ممنوعہ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو گالی سے بچانے کے لیے معبودان باطلہ کو گالی دینے سے منع فرمایا گیا، یعنی کہ انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، بس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے، یعنی کہ کوئی غیر اللہ کو اگر پکار رہا ہے تو اس کے شرک کو روکنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن وہ جس کو پکار رہا ہے اس کو گالی مت دیں، نہیں تو وہ بدلے میں اللہ تعالیٰ کو گالی دے گا۔ اس بات سے منع فرمایا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔